اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء ہے۔ اس سورت میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ایسے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، یعنی وہ صحت مند تھے، تندرست تھے، خوبصورت تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک، صالح، خوبصورت اور خوب سیرت بیوی بھی عطا فرمائی تھی، اور فرما بردار بچے بھی عطا فرمائے تھے، محلات تھے، باغات تھے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی ایک انسان کو نعمتیں چاہیے، وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ تو ان کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو شیطان کو جلن ہونے لگی، شیطان جلنے لگا۔ کوئی بھی ترقی کرتا ہے تو پھر وہ حسد کرنے لگا، اور اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی، اور اس نے اللہ کے بارگاہ میں جا کے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کے بندے ایوب وہ اس لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو آپ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو نعمتوں میں انسان رہے گا تو شکر تو ادا کرے گا۔ اگر آپ نعمتیں چھین لیں تو پھر وہ آپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ میرے بندے ایوب وہ میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نعمتیں لے لیں تو وہ نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جاؤ جا کر آزما لو، تمہیں اختیار ہے، میں تمہیں قدرت دے رہا ہوں، میں تمہیں طاقت دے رہا ہوں، تم جا کر آزماؤ، لیکن یاد رکھو وہ میرے بندے، وہ ایوب جو ہے وہ میرا بندہ ہے، وہ کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرے گا۔ بہرحال شیطان کو اللہ کے طرف سے اختیار ملا، تو وہ خوشی خوشی لوٹ آیا، اور آ کر اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغات تھے وہاں جا کر باغوں کو آگ لگا دی۔ سارے باغ ان کے جل گئے، پوری کھیتی جل گئی، سارے باغ جل گئے۔ پھر یہ انسان کی شکل میں دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ باغ میں آگ لگی اور آپ کا پورا باغ جل گیا، پورا باغ جل گیا، آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا آپ کا۔ سوچ رہا تھا کوئی شکوے کی بات ہوگی کوئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام فوراً سجدے میں گئے، اور پھر جو ہے اٹھے، اور اٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ باغ تیری نعمت تھی جو تو نے مجھے عطا کی تھی، اے اللہ یہ تیری امانت تھی جو تو نے مجھے دی تھی، اب تو نے ہی اسے لے لیا،
اے اللہ جب تو نے دیا تھا تب بھی میں تجھ پر راضی تھا تجھ سے، اب جب کہ تو نے لے لیا ہے اب بھی میں تجھ پر راضی ہوں۔ اے اللہ ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا تو شیطان بڑا ذلیل ہو کر وہاں سے، شرمندہ ہو کر وہاں سے نکلا۔ پھر اس نے پینترا اپنایا، پھر دوسری چال چلی۔ قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ 15 منٹ کے اندر بتانا ہوتا ہے۔ اس نے دوسری چال یہ چلی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ایک گھر میں بیٹھے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جا کر وہ چھت ہی گرا دی اور ان کے پورے بچے شہید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ جی کیا ہوا؟ آپ کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، گھر کی چھت گر گئی اور آپ کے سارے بچے مر گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی کیا، سجدے میں گئے اور پھر جو ہے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ یہ بچے، یہ اولاد تیری طرف سے ہیں، تیری طرف سے یہ نعمت ہے، تیری طرف سے یہ دولت ہے، بچے اللہ تیری امانت ہیں، جو امانت تو نے مجھے دی تھی وہ امانت تو نے لے لی، جو امانت تو نے دی تھی تو نے اپنی امانت لے لی ہے، اے اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ الحمدللہ علی کل حال، جب تو نے اولاد دی تھی تب بھی میں خوش تھا تجھ سے، آج تو نے وہ لے لی، آج بھی میں تیرے فیصلے پر خوش ہوں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا تو شیطان تو بڑا پریشان ہوا، اب بھی وہ ناکام ہوا۔ پھر اس نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ یہ کھیت تو بعد میں بھی بن سکتے ہیں اور اولاد بھی بعد میں مل سکتی ہے، میں ذرا ان کو جسمانی اعتبار سے آزماؤں، ان کی جو صحت ہے صحت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، میں تمہیں قدرت دیتا ہوں، میں تمہیں طاقت دیتا ہوں کہ آزماؤ تم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیماری لاحق ہوئی، جو صحت مند تھے، تندرست تھے، وہ بالکل کمزور پڑ گئے، ضعیف اور بہت ہی ضعیف ہو گئے، اور پھر بیماری بڑھتی گئی۔ گاؤں والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی پہلے ان کے باغ جل گئے، پھر ان کے بچے انتقال کر گئے، ان کا گھر گر گیا، اور پھر جو ہے یہ بیمار ہو گئے، ان کے اوپر اللہ کی نحوست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہر میں رہیں تو ان کی وجہ سے پورے شہر والوں پر نحوست نہ آ جائے، اس لیے گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا رحمت، ان کی بیوی کا نام بی بی رحمت، تو ان کی بیوی اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر شہر سے دور جا کر ایک جھوپڑی بنائے اور اس جھوپڑی میں رہنے لگی۔ بڑی نیک صالح وہ خاتون تھی، رہنے لگے وہاں پر۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ایک دن آ کر، انسان کی شکل میں آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ حالات پہ حالات آپ پر آ رہے ہیں، آپ کے باغ جل گئے، محلات ختم ہو گئے، گھر بار ختم ہو گیا، اور پھر ایسی بیماری کہ شہر سے آپ کو یہاں آنا پڑا، یہ آپ کے اوپر جو ہے حالات پہ حالات ہی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے اسے امید تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام افسوس کی کوئی بات کہیں گے، شکوے والی کوئی بات کہیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جی، جو صحت اللہ نے دی تھی وہ بھی اللہ کی نعمت تھی، یہ بیماری جو دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب صحت میں اللہ سے راضی تھا تو میں بیماری میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں۔ اس نے جب صحت دی تھی تب میں اس سے خوش تھا، آج اس نے بیماری دی ہے تو میں اس بیماری پر بھی میں اس سے راضی ہوں اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔
تو شیطان تو بڑا پریشان ہوا، سارے طریقے اس نے اپنائے لیکن کسی طریقے میں اسے کامیابی نہیں ملی۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے کہ یہ کچھ نافرمانی کر بیٹھیں، کوئی شکوے کی بات، شکایت کی بات ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، اس کے لیے کیا کرنا۔ سوچتے سوچتے پھر اسے پرانا خیال آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اگر بہکانا ہے تو ان کے بیوی کا سہارا لینا ہوگا۔ اسی طرح میں نے انسان سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اماں حوا کا سہارا لیا تھا۔ وہاں جیسے مجھے کامیابی ملی تھی ویسے ہی یہاں بھی مجھے ان کی بیوی کا سہارا لینا ہوگا۔ عورتیں جلدی بہک جاتی ہیں، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گھروں میں دینی ماحول لانے کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے اور بے دینی لانے کی ذمہ دار بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ عورتیں جلدی کسی کی بات کو مان لیتی ہیں، قبول لیتی ہیں، بہت جلدی کوئی بھی کچھ بات کہے تو پھر اس بات کو جلدی کیا کر لیتی ہیں، مان لیتی ہیں، یقین کر لیتی ہیں۔ اسی لیے آج جتنے چور باباؤں کے اڈے آباد ہیں وہ کن کی وجہ سے ہیں؟ ہماری مستورات کی وجہ سے ہیں، عورتوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک ساتھی ویڈیو دکھا رہے تھے مجھے، کئی سال سے ہیں بابا، ثنا یاد نہیں ہے، ثنا سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ چھوڑو، ایک بابا تو ایسے ہیں بیچارے ان کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، لیکن دیکھے تو ہجوم کتنا ہے، مجمع کتنا ہے، اور وہ مجمع میں 90% پورے بیکانچ عورتانچ اندھا دھن عقیدہ۔ اور یہ باباؤں کو معلوم ہے عورتوں کو کیا بولے تو اٹریکشن ہوتی ہیں گھر کو، کیا ہوا تمہارے اوپر، تمہارے ساس کی کیا کی نظر دکھ رہی ہے، تو اب ہر بہو کو ساس سے رہتا، سوچئے ہر ساس کو بہو سے، اب تمہاری نڑن آتے جاتے رہتی ہے کیا، تمہاری بھاوج گھورتی ہے کیا تم نا، او دال میں کالا ہے انہیں کیا کی کرے اس کو، تو ابھی اپنے گھر کے اندر اس لڑا کو چھوڑالتی ہو نا، خود بھی ڈوبے دوسروں کو بھی تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سنم۔ تو ایسا ہے قصہ ان کا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ان کی جو دکانیں آباد ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے، عورتیں بہت جلدی شیطان ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گھر میں اگر عورت دیندار ہو گئی تو پھر بچے دیندار ہوتے ہیں اور اس گھر کے سارے افراد دیندار ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورت بے دین ہے، بے نمازی ہے، اس گھر کے افراد چاہے کتنے بھی نمازی ہوں وہ بچے دیندار نہیں بن سکتے۔ بچوں کا دیندار بننا بہت مشکل ہے جس گھر کی عورتیں بے دین ہیں، جس گھر کی عورتوں میں پردہ نہیں ہے، جس گھر کی عورتوں میں نماز نہیں ہے، جس گھر کی عورتوں کی زبان پر ذکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ان گھروں میں پلنے والے بچوں میں دین آنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مستورات کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو بات کیا چلے، تو شیطان نے سوچا کہ ان کو کیسے بہکانا، تو اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ ان کے بیوی کا سہارا لے کر، کیونکہ عورتیں جلدی بہک جاتی ہیں۔ ایک مولانا قصہ سنا رہے تھے حیدرآباد کے، کہ ایک صاحب ایک صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، فال دیکھتے ہیں، بولے تھے طوطا رکھے ہوئے ہیں راستوں میں، پہلے یہاں بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، اب تو بہت کم ہو گئے۔ تو وہ ایک طوطا رکھا ہوا ہے اور روڈ کے پاس بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور اس کے پاس کچھ کارڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی فال دیکھنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ طوطے کو کھولتا ہے، وہ طوطا جا کر کوئی بھی کارڈ اٹھاتا ہے، پھر وہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ تمہاری تقدیر مقدر کیا ہے، تمہاری قسمت کیا ہے بول کر پڑھ کے بتاتا ہے وہ۔ تو مولانا کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی ایک فال دیکھنے والا بیٹھا ہوا تھا، دو برقعے والیاں آئیں اور آ کر اس کے پاس بیٹھیں کہ ہماری تقدیر دیکھو، ہماری قسمت دیکھ کر بولو۔ اب اس نے اس کا جو طوطا تھا وہ طوطے کا نام رکھا تھا مقدر کا سکندر۔ کیا نام رکھا تھا؟ مقدر کا سکندر نام رکھا تھا اس نے۔
اب اس نے جو ہے جب یہ بیٹھی، جی ابھی بیٹھی ہے، میں ابھی آپ کی تقدیر دیکھ کر بتاتا ہوں، یہ سب حرام ہے، بالکل آپ جانا نہیں کبھی. تو اس نے وہ کھولا، وہ پنجرا، جس پنجرے میں اس نے طوطے کو رکھا تھا وہ پنجرا کھولا، اور مقدر کا سکندر آ جاؤ، صحیح بات، وہ باہر آیا آہستہ آہستہ طوطا. اتنے میں کیا ہوا، مولانا بتاتے ہیں کہ دیوار پہ ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں کہ کب یہ طوطا نکلے گا. اب اس سے پہلے کہ وہ طوطا کاٹ اٹھاتا، بلی نے ایک جھپٹے میں اسے لے کے فرار. اب یہ برخے والیاں پریشان، ایو مقدر کا سکندری چلے گا، اب ہماری قسمت کا کیا. اب تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو، بہنوں کو، ہماری ماں ہیں، ہماری بیوی ہیں، ان سب کے دین کے بارے میں فکر کریں. تو اس نے یہ کیا، شیطان نے ایک دو روایتیں ہیں اس سلسلے میں. ایک روایت یہ ہے کہ ایک بزرگ کی شکل میں، اللہ والے کی شکل میں، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ والا ہوں، میں متقی پرہیزگار ہوں، میں بزرگ ہوں، تمہارے شوہر کا علاج میرے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم شوہر سے کہو کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی بیماری دی، مجھ پر ظلم ہو گیا. صرف اتنا لفظ کہنے کو بولو، وہ اچھے ہو جائیں گے. اللہ نے مجھے ایسی بیماری میں اور ایسی آزمائش میں مبتلا کیا، یہ تو مجھ پر ظلم ہو گیا، اتنی بات کہنے کے لیے بولو. تو ان کی بیوی گئی اور جا کر انہوں نے کہا کہ ایک اللہ والے آئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام سنے تو غصہ ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لفظ بولنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ شیطان تھا، وہ جو تمہارے پاس آیا تھا. شیطان ہی ایسا لفظ کوئی کہہ سکتا ہے. 80 سال اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اب میں 70 سال سے بیمار ہوں، تو کیا یہ ظلم ہو گیا؟ 70 سال سے بیمار تو یہ ظلم تھوڑی ہوا، اس سے زیادہ تو اللہ نے مجھے صحت عطا کی تھی. 80 سال تک تو اللہ نے مجھے صحت اور نعمت عطا کی تھی. بہرحال، اور ایک روایت یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ گاؤں میں ایک بڑے حاکم اور ڈاکٹر کے طور پر ظاہر ہوا، لوگوں میں مشہور ہوا. کچھ عورتوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ بڑے حاکم ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہت اچھا علاج ہو رہا ہے ان کے پاس، آپ جاؤ، جا کر اپنے شوہر کے لیے ان سے دوائی لو. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت جو تھیں وہ گئیں اور جا کر ان سے پوچھیں کہ ہمارے شوہر کے لیے کوئی دوا. وہ تو شیطان تھا نا، وہ انسان کی شکل میں بڑا ڈاکٹر بن ظاہر ہوا تھا. وہ اس نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، خنزیر کا گوشت لے جا کر اپنے جو ہے شوہر کے بدن پر لگاؤ، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک روایت ہے. تو اب وہ بیچاری عورت تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ کہیں سے انتظام کر لی، بندوبست کر لی، اور جب گھر لے کر آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام پوچھے کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، بدن سے لگائیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا میں اچھا ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. بہرحال وہ بھی لمبا ایک قصہ ہے. ہاں، میں اچھا ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا. یہ زمانے میں ویسی نیک صالح خاتون کوئی مل سکتی ہے کیا؟ بولو. آج کل کچھ بھی بیمار ہو جائے کوئی اور پھر بیوی خدمت کرے اور شوہر اوپر سے ایسا بولے میں اچھا ہوگا تو بعد میں ریپیری کا، تو پھر 100 کوڑے انیچ مار کو چلے آتے ہیں. نہیں ہوتے. اتنے دنوں سے خدمت کر رہی ہوں، دوا کھلا رہی ہوں، پورے خاندان میں کون بھی جھانک کو دیکھے نہیں تمہارے، اور اچھے ہو کو اور میرے اوپر اچھی تمہیں. لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتری تھی، وہ جن کا نام تھا بی بی رحمت، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کے خاندان کی تھی نا. بہرحال تو ادھر کیا ہوا، اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کے دن ختم ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے پیر زمین پر رگڑیں. حضرت ایوب علیہ السلام جیسے ہی زمین پر اپنا پیر مارے، وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا. آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ چشمے کا پانی پیتے ہیں.
جیسے ہی چشمہ ظاہر ہوا اس سے حضرت ایوب علیہ السلام پانی پیے، وضو کیے اور پھر غسل کیے تو بالکل پوری ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، اور جیسے پہلے تندرست تھے، خوبصورت تھے، جوان تھے، اللہ نے اس سے زیادہ تندرست، خوبصورت اور جوان بنا دیا۔ امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے فرمایا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا، وقت ہو گیا۔ پھر جب ان کی بیوی آئی گھر کو تو دیکھا کوئی نوجوان، کوئی تندرست آدمی، تو فوراً پردے میں ہو گئیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے، بیگم آؤ، میں ایوب تمہارا شوہر ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے اور میری ساری بیماریاں ختم کی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔